والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورۃ الکہف. 15ویں پارے کی آیت ہے، 15ویں پارے کی سورت ہے. جمعے کے دن کچھ خصوصی اعمال ہیں جو کرنے کے ہیں. ان میں سے ایک عمل ہے سورہ کہف کی تلاوت. حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی شب جمعہ کو یا جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لیتا ہے تو اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں، جس نور کی روشنی میں وہ اپنا پورا ہفتہ گزارتا ہے. یعنی اگلا پورا ہفتہ اس کے لیے اللہ روشن کر دیتے ہیں، اس کے مستقبل کو روشن کر دیتے ہیں، اس کو سیدھی راہ سجھا دیتے ہیں. یعنی اس جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت سے اگلے پورے ہفتے میں انسان کو اس کی برکات ملتی رہتی ہیں. وہ برکات کیا ہیں؟ مثال کے طور پر انسان نمازوں میں سستی ہوتی ہے تو سورہ کہف کی تلاوت اور اس سے پیدا ہونے والے نور کی وجہ سے انسان کو ایک روحانی پاور ملتا ہے، ایک روحانی طاقت ملتی ہے، جس سے وہ نماز اور زیادہ یکسوئی کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے. اسی طرح زندگی کی ساری عبادات، شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اگر آدمی ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھ لے تو اگلے جمعے تک، اور پھر اگلے جمعے کو پڑھ لے تو اس سے اگلے جمعے تک، پھر اگلے جمعے کو پڑھ لے تو اس سے اگلے جمعے تک، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے آپ کو روحانی طور پر سیکیور کر سکتے ہیں، روحانی طور پر اپنے آپ کو آپ کور کر سکتے ہیں کہ آپ نے اگلے پورے ہفتے کی ایک طرح سے گارنٹی لے لی، ایک طرح سے ضمانت لے لی کہ اس کی برکتیں آپ کو ملتی رہیں گی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ دجال کے فتنے سے وہ آدمی محفوظ ہوگا جو سورہ کہف کی تلاوت کرے. بالخصوص سورہ کہف کی جو آخری آیات ہیں، ایسے آدمی کو بعض روایات میں شروع کی 10 آیات کا آتا ہے، بعض روایات میں آخر کی 10 آیات کا آتا ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور دجال کا جو فتنہ ہے وہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا ہے، ہر نبی نے. صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور علیہ السلام جب ہمیں قیامت کی نشانیاں گنواتے تھے، قیامت کی علامات بتاتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ کل قیامت ہے. یعنی آپ اس طرح ہمیں ڈراتے تھے، اس طرح ہمیں خبردار کرتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ بس قیامت آ گئی ہے. یہ حضور کا طرز خطاب تھا، یا آپ کا طرز تخاطب تھا، یا یہ آپ کا سمجھانے کا انداز تھا. اس مسئلے کو، یہ چیپٹر، یہ مسئلہ آپ اس انداز سے سمجھایا کرتے تھے. تو ایک تو ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے ہر جمعے کو.
ٹائم نہیں لگتا, آدھا گھنٹہ میکسیمم لگتا ہے پورے سورہ کہف پڑھنے میں, آدھا گھنٹہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے. جمعے کے دن کی دوسری خاص عبادت ہے درود شریف. حدیث شریف میں آتا ہے ان من افضل ایامکم الجمعہ, تمہارے دنوں میں سب سے بہتر دن جمعے کا دن ہے. فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ, لہٰذا جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جمعے کے دن کی ایک اور خاص عبادت وہ کیا ہے؟ درود شریف کا پڑھنا. کہ عام زندگی میں ایک تو درود شریف کا ویسے بھی معمول ہونا چاہیے, جہاں ہم دوسرے اذکار کرتے ہیں نا, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, وہیں اپنی زندگی میں مستقل بنیادوں پر درود شریف کا ورد شامل ہونا چاہیے. یہ قرآن کا حکم ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, اے ایمان والو ان پر درود پڑھو. درود تو اردو کا لفظ ہے, عربی میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ صلاۃ ہے. صلوا علیہ, اللہم صل علی محمد وسلموا, درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ مکمل درود وہ ہوتا ہے جس میں درود بھی ہو سلام بھی ہو. ایک ہے نا اللہم صل علی محمد, اور اسی کے ساتھ اللہم سلم, جس طرح درود پڑھا جاتا ہے اللہم صل علی محمد وبارک وسلم. اب اس میں صلاۃ بھی آ گیا, اس میں برکت کی دعا بھی آ گئی, اس میں سلام بھی آ گیا. تو مکمل درود وہ ہوتا ہے جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھی ہو اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر سلام بھی ہو, وہ مکمل درود ہوتا ہے. یہ بھی جمعے کی خاص عبادت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے من صلی علی مرتن صلی اللہ علیہ بہا عشرا, جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کی برکت سے 110 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں. یعنی ایک درود کے بدلے میں 10 رحمتیں ملتی ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی درود ہے. جو درود ابراہیمی ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی درود ہے, اور بھی بہت سے درود احادیث میں موجود ہیں. یہاں ضمناً میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا موضوع سے تعلق نہیں بھی ہوتا اور ہوتا بھی ہے. بات آ جائے تو انسان کہتا ہے کہ یہ بات سمجھا دی جائے, اس لیے کہ میڈیا کا دور ہے, ہر چیز میں کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے. پھر سارا موضوع بدل جاتا ہے, سارا ٹاپک بدل جاتا ہے, لیکن بات بہرحال بتانا ضروری ہے. عام طور سے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس پر بہت سے لوگوں نے سوالات اٹھانا شروع کر دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کو اہل بیت سے دشمنی ہے, اس لیے آپ وآلہ نہیں پڑھتے. اس پہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی, اس پہ ڈسکشن شروع ہو گئی کہ یہ جو سنی لوگ ہیں یہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھتے ہیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حالانکہ یہ بات غلط ہے. یہ بات کیا ہے؟ غلط ہے. ہم جب نماز میں درود پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد, آگے کیا پڑھتے ہیں؟ وعلی آل محمد, پڑھتے نہیں پڑھتے؟ پھر جب پڑھتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد, پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ تو بھائی اہل بیت پر درود پڑھے بغیر تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. اہل بیت پر درود پڑھے بغیر ہماری نماز مکمل, ہمارا درود مکمل
نہیں ہوتا. ہمیں سکھایا یہ گیا ہے کہ جب نماز میں درود پڑھیں تو یہ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو پہلی بات تو یہ غلط. اگر معاذ اللہ خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات ہوتی تو ہم نماز میں کیوں اہل بیت پہ درود پڑھتے؟ پہلی بات تو یہ. پھر سوال کرتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں پڑھتے؟ یہاں بھی پڑھا کریں. بھائی اس سے کس نے منع کیا ہے؟ کبھی کسی عالم کو سنا ہے کہ اس نے کہا ہو کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھنا؟ سنا ہے کبھی کسی کو؟ کسی نے نہیں کہا. اچھا پھر کہتے ہیں تو آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا. ٹھیک ہے منع تو نہیں کیا. تو بھائی جہاں تک پڑھنے کی بات ہے حدیث سے مختلف قسم کے درود ثابت ہیں. اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم کا درود بھی ثابت ہے, اس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مفہوم کا درود بھی ثابت ہے, اس میں صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا درود بھی ثابت ہے. تو جو آدمی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے وہ بھی ٹھیک ہے, جو آدمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے وہ بھی ٹھیک ہے, جو آدمی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پڑھے وہ بھی ٹھیک ہے. تو اگر ایک آدمی آل ہی نہیں پڑھ رہا تو وہ تو ہو گیا معاذ اللہ اہل بیت کا دشمن. تو پھر جو آدمی اصحاب ہی نہیں پڑھے گا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جو آدمی درود میں کیا نہیں پڑھے؟ اصحاب ہی نہیں پڑھے کہ بھائی ہم درود میں اصحاب ہی, وہ تو کہتے ہیں. گزشتہ دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی سوشل میڈیا پر, یہ جو ہمارے ہاں ون نیشنل کریکولم بنا ہے نا, جو عمران خان نے کہا تھا کہ ایک قومی نصاب بنایا جائے گا پورے ملک کا, اس میں انہوں نے جو درود شامل کیا ہے وہ درود کے الفاظ یہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم. تو ایک صاحب اس پہ اپنی ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ عمران خان نے ہمیں اتنا نقصان پہنچایا جو ہمیں جنرل ضیاء الحق نے نہیں پہنچایا تھا, انہوں نے درود کے اندر اصحابہ کا لفظ بھی شامل کر دیا ہے. درود کے اندر کیا شامل کر دیا ہے؟ اصحاب ہی کا لفظ بھی شامل کر دیا ہے کہ جب آپ درود پڑھیں گے تو آپ کو صحابہ پر بھی درود پڑھنا پڑے گا. تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تو ٹھیک ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ہمیں قبول نہیں. ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبول ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قبول ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم بھی قبول ہے. تو ہم اگر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اصحاب ہی بھی اگر نہیں پڑھ رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ ہم صحابہ کے دشمن ہیں. وہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ بھئی ہر طرح کا درود ثابت ہے, آپ کی مرضی میں آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں, آپ کے جی میں آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, آپ کی مرضی میں آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پڑھ لیں. بہرحال یہ تو بیچ میں ایک بات میں نے اس لیے کلیئر کرنا مناسب سمجھی کہ یہ وہ چیزیں جو وقتاً فوقتاً چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, ڈسکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ایک عام آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار واقعی میں یہ کیا مسئلہ ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جمعے کے دن کی دوسری عبادت وہ درود شریف ہے, خاص عبادت کہ انسان درود شریف اپنی عام روٹین سے زیادہ پڑھے. اس کا مطلب یہ کہ عام روٹین میں بھی پڑھنا چاہیے. زیادہ تو وہ آدمی پڑھے گا نا جو پہلے پڑھتا ہو, پھر اس سے زیادہ پڑھے تو کہیں گے زیادہ پڑھا ہے اس نے. جس آدمی نے پورا ہفتہ درود شریف نہیں پڑھا ہو اور جمعے کے دن پڑھے تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے جمعے کے دن درود پڑھا ہے. کیا کہیں گے؟ جمعے کے دن درود پڑھا ہے. اور جو آدمی عام دنوں میں 100 دفعہ پڑھتا ہو اور جمعے کے دن 200 دفعہ پڑھے تو اس کو ہم کہیں گے اس نے درود زیادہ پڑھا ہے, اس نے جمعے کے دن درود
زیادہ پڑھا ہے. حدیث میں ہمیں حکم ہے جمعے کے دن درود زیادہ پڑھا کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ عام دنوں میں بھی پڑھا کرو. زیادہ تو اسی وقت ہوگا جب عام دنوں میں آپ 100 دفعہ پڑھ رہے ہیں, جمعے کے دن 200 دفعہ پڑھ لیں. عام دنوں میں 200 دفعہ پڑھ رہے ہیں, جمعے کے دن 300 دفعہ پڑھ لیں. اور اس کی بہت برکات ہیں. دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہمارے درود و سلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ ہماری ضرورت ہے. ان پر درود پڑھنا یہ ہماری ضرورت ہے, ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا وہ مقام عطا کر دیا ہے. ہم اگر ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں اور اللہ ہم پر 10 دفعہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ فائدہ تو ہمیں ہو رہا ہے. اس کی عام زندگی کے اندر بہت سی ایسی برکات ہوتی ہیں جو بعض اوقات انسان کو آنکھوں سے نظر آتی ہیں. یہ آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے, لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے اثرات اپنی عملی زندگی میں ایسے نمایاں کر کے دکھا دیتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ یہ درود شریف کی برکت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن تم میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہو. اور ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن تم میں میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب حاصل کرنے کا ایک نسخہ, ایک طریقہ وہ یہ درود و سلام ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جمعے کے دن اس کا بھی خصوصی اہتمام. یہ وہ چیزیں ہیں جو بچوں کو سکھانے کی ہیں, لیکن ہمارے بڑوں کو بھی پتہ نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو گھر میں 7 سال کے بچے کو سکھائی جاتی ہیں کہ آپ کے گھر کا 7 سال کا بچہ اس کو پتا ہو کہ آج جمعہ ہے, آج میں نے درود شریف زیادہ پڑھنا ہے, آج جمعے کا دن ہے, آج میں نے سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے. یہ بچوں کو سکھانے والی چیزیں ہیں. اس کا گھر میں ماحول بنائیں. جب گھر میں درود شریف کا ورد ہوگا, جب گھر میں سورہ کہف کی تلاوت ہوگی, تو جب اللہ تعالیٰ سورہ کہف کے ذریعے دجال جیسے عظیم فتنے سے انسان کی حفاظت کریں گے تو یہ آج کل کے چھوٹے موٹے فتنے تو کچھ بھی نہیں. پھر آج کل کی چھوٹی تکلیفیں اور پریشانیاں تو دجال کے فتنے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اور تیسری چیز جمعے کے دن کی جو خاص عبادت ہے وہ دعا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک ساعت, ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ اس میں جب آدمی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتے. اب پھر علماء نے اس پر تحقیق کی کہ وہ کون سی گھڑی ہے, وہ کون سا لمحہ ہے. تو اس میں زیادہ تر علماء اور محققین 2 طرح کی رائے رکھتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں یہ وہ گھڑی ہے جب امام 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے. 2 خطبوں کے درمیان جب امام عربی میں خطبہ پڑھتا ہے اور بیچ میں جب بیٹھتا ہے تو دوسرا خطبہ شروع کرنے سے پہلے تک یہ جو گھڑی ہے یہ وہ گھڑی ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ساعت ایسی ہے جس میں اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں. اور زیادہ تر علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ گھڑی جمعے کے دن مغرب کی نماز سے پہلے, مغرب کی اذان سے پہلے کا جو وقت ہے, یعنی غروب آفتاب سے 10-15 منٹ پہلے کا, اذان سے 10-15 منٹ پہلے کا جو وقت ہے, یہ وہ گھڑی ہے, یہ وہ لمحہ ہے
جو قبولیت کی گھڑی ہے. جیسے افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو افطاری سے پہلے دعا کرتے ہیں. وہ جو لمحہ ہے جمعے کے دن مغرب کی اذان سے پہلے، زیادہ تر محققین اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ گھڑی ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی. تو ان دونوں لمحات میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. امام 2 خطبوں کے درمیان بیٹھے تب بھی، اور مغرب کی اذان سے پہلے 10-15 منٹ تب بھی. لیکن جب امام 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے اس وقت زبان سے کوئی بات کرنا، زبان کو حرکت دینا یہ جائز نہیں ہے. اور نہ ہی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آدمی 2 خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، یہ بھی ثابت نہیں ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائے بغیر، دل ہی دل میں، زبان کو حرکت دیے بغیر دعا مانگی جائے. کہ آپ ہاتھ بھی نہ اٹھائیں، زبان سے بھی دعا نہ مانگیں، لیکن دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. امام خطبے کے درمیان بیٹھا، فوراً آپ کے دل میں جو خواہشات، جو آرزویں، جو دعائیں ہیں، دل ہی دل میں اللہ سے مانگ لی کہ اللہ میری یہ حاجت پوری فرما دے، یہ حاجت پوری فرما دے. اور جو عصر کے بعد کا وقت ہے، مغرب سے پہلے کا وقت ہے، اس میں تو آدمی مانگ سکتا ہے. یہ 3 خاص عبادات ہیں جمعے کے دن کی: سورہ کہف کی تلاوت، درود شریف کا اہتمام، اور قبولیت کی گھڑی میں اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرنا. اور چوتھے نمبر پر جو جمعے کی خاص عبادت ہے، جو سب سے اہم عبادت ہے، وہ جمعے کی نماز ہے. ظاہر ہے یہ نماز عام دنوں میں نہیں پڑھی جاتی. جمعے کی نماز صرف جمعے کے دن ہی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، لیکن جمعے کی نماز 2 رکعت ہے. ظہر کی نماز میں امام آہستہ تلاوت کرتا ہے، جمعے کی نماز میں امام بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے. یہ جو جمعے کی نماز 2 رکعت ہے نا، تو علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کی نماز بھی اصل میں 4 رکعت ہے. 2 رکعت کی جگہ خطبہ دیا جاتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھائی جاتی ہے. یہ جو خطبہ ہے نا جمعے کا، یہ جمعے کی نماز کا حصہ ہے. یہ جو بیان کیا جاتا ہے یہ تو کوئی سنت سے ثابت عمل نہیں ہے. سنت سے ثابت عمل خطبہ ہے. لیکن ظاہر ہے خطبہ عربی ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. تو اس مقصد سے کہ چلیں جمعے کے دن لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو علماء نے کہا کہ بھائی کچھ بیان بھی کر دینا چاہیے، لوگوں کو دین کی بنیادی باتیں تو پتہ چلیں. تو 2 رکعت آپ سمجھیں خطبہ ہے اور 2 رکعت جمعے کی نماز ہے. یہ کل ملا کے 4 رکعت بنتی ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے خطبے کا سننا واجب ہے. خطبے کا سننا واجب ہے. خطبے کے دوران بات چیت کرنے سے آپ کا خطبے کا ثواب ختم. بالکل اسی طرح جس طرح نماز میں آپ کسی سے بات چیت کریں. آپ نماز میں کھڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آدمی ساتھ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے، آپ اس کو نماز میں کہتے ہیں بھائی باتیں نہیں کرو. آپ کی نماز ٹوٹ گئی یا نہیں ٹوٹی؟ نماز ٹوٹ گئی. بات آپ نے اچھی کی ہے، بات آپ نے اچھی کی ہے، لیکن نماز فاسد ہو گئی. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ جب خطبہ سننے والا شخص کسی کو یہ کہے کہ چپ ہو جاؤ، اس نے اپنے خطبے کا ثواب ختم کر دیا. یعنی خطبے کے دوران بات کرنا منع ہے، لیکن اگر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا کوئی شخص بات کر رہا ہے تو آپ کو یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں کہ آپ اس کو کہیں چپ ہو جاؤ. اگر آپ نے یہ بھی کہا تب بھی خطبے کا ثواب گیا. تو اگر خطبے کے دوران یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے تو باقی باتیں کرنے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟
فون پر بات کرنے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ آپ آگے ہو جائیں، آپ پیچھے ہو جائیں، آپ یہاں بیٹھ جائیں، آپ وہاں ہو جائیں، یہ باتیں کرنے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جمعے میں بہت تاخیر سے آتے ہیں نا، جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت مسجدوں کی طرف رخ کرتے ہیں، تو وہ جب پہنچتے ہیں مسجدوں میں تو آتے ہوئے بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مسجد پہنچنے کے بعد بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو ویسے ہی تاخیر سے آئے، پھر تاخیر سے آنے کے باوجود بھی خطبے کا جو ثواب ملنا تھا وہ بھی ضائع کر دیا. تو اس چیز کا بھی اہتمام ہو کہ جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے، خطبہ کوئی بھی ہو، جمعے کا خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ ہو، عید کا خطبہ ہو، ان سب کا سننا واجب ہے. بعض خطبے ایسے ہیں جس کا دینا تو مسنون ہے، مثلا نکاح کا خطبہ یہ سنت ہے، عید کا خطبہ دینا یہ سنت ہے، لیکن سننا اس کا واجب ہے. بالکل اسی طرح جیسے کوئی آپ کو کہے السلام علیکم، تو السلام علیکم کہنا سنت ہے، لیکن جب اس نے سن لیا تو اس کے لیے جواب دینا کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. اگر وہ سلام نہ کرتا تو یہ واجب نہ ہوتا، لیکن جب سلام کر دیا تو اب جواب دینا واجب ہے. جمعے کا تو خطبہ بھی واجب ہے، خطبہ دینا بھی واجب ہے، سننا بھی واجب ہے، لیکن نکاح کا خطبہ دینا واجب نہیں ہے، لیکن اگر خطبہ شروع ہو جائے تو سننا واجب ہے. اسی طرح عید کا خطبہ امام کے لیے خطبہ دینا واجب نہیں ہے، سنت ہے، لیکن جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت اس کا سننا واجب ہے. تو یہ جمعے کی نماز کا حصہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جب آدمی جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے اس میں مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں، کسی کو اعلیٰ درجے کا ثواب ملتا ہے، کسی کو اس سے کم، کسی کو اس سے کم، یہاں تک کہ جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے تو فرشتے اپنے صحیفے کو لپیٹ دیتے ہیں. یعنی فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کا اندراج کر رہے ہوتے ہیں، رجسٹریشن کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آدمی کتنے بجے آیا ہے، خطبہ شروع ہونے سے کتنی دیر پہلے آیا ہے. تو جب امام خطبہ شروع کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے فرشتے اپنا دفتر، اپنا وہ رجسٹر وہ لپیٹ دیتے ہیں. تو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے جمعے کے دن. دیکھیں آج سوشل میڈیا کا دور ہے، معلومات کا، انفارمیشن کا ایک طوفان ہے، اس میں صحیح معلومات بھی ہیں، غلط بھی ہیں، درست بھی ہیں، حق بھی ہے، باطل بھی ہے، سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، سب کچھ مکس ہے. ہمارے پاس عمومی طور پر دین سیکھنے کے لیے جو وقت ہمیں میسر ہے وہ یہ جمعے کا ایک بیان ہوتا ہے. عام طور سے مساجد میں درس قرآن بھی ہوتا ہے، درس حدیث بھی ہوتا ہے، کبھی اتوار کو بھی بیان کا سلسلہ ہوتا ہے، ہفتے کے دن بھی بیان کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جس گیدرنگ میں یا جس مجمع میں شریک ہوتے ہیں وہ جمعے کی گیدرنگ ہوتی ہے، وہ جمعے کا اجتماع ہوتا ہے. باقی سارا ہفتہ آپ نے پھر یوٹیوب سے ہی سیکھنا ہے جو بھی سیکھنا ہے، فیس بک سے ہی سیکھنا ہے جو بھی سیکھنا ہے. اب فیس بک آپ کو کیا سکھا رہا ہے، یوٹیوب آپ کو کیا سکھا رہا ہے، آپ کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں، کیا چیزیں سرچ کر رہے ہیں. اگر مسجد سے اپنا رابطہ اس سینس میں، اس معنی میں جوڑ دیتے ہیں، یہ میں عمومی بات کر رہا ہوں، آپ کسی بھی مسجد میں جمعہ پڑھیں، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بیان شروع ہونے سے پہلے پہلے مسجد پہنچ جائیں. ہمارے ہاں دینی علم، دینی معلومات ہماری عوام کو، اگر میں یہ کہوں نا کہ الف کا بھی پتہ نہیں، الف کا، تو میں اس میں جھوٹا نہیں ہوں گا. ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں مجھے دین کا سب کچھ پتہ ہے، ان کی بات کر رہا ہوں. ہمیں دین کا پتہ ہی نہیں، دین ہے کیا چیز، اسلام نام کس چیز کا ہے. ہم تو اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے،
ہمیں اس لیے کلمہ آتا ہے کہ ہمارے ابا کلمہ پڑھتے ہیں, ہماری اماں کلمہ پڑھتی ہے, ہم اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ ابا نے کہا ہے بیٹا جا کے نماز پڑھو تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں, باقی ہمیں کیا پتہ ہے دین کا. میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں, جہالت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ جہالت ہوتی ہے جس میں آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ میں جاہل ہوں, دوسری وہ جہالت ہوتی ہے جس میں آدمی کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ میں جاہل ہوں. عربی میں کہتے ہیں رجل لا یدری ویدری انہ لا یدری. ایک وہ شخص ہوتا ہے جو نہیں جانتا لیکن یہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا. اس کو علم نہیں ہے لیکن اس بات کا اس کو علم ہے کہ مجھے علم نہیں ہے. ایسا آدمی سیکھ جاتا ہے. ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جس کو علم نہیں ہے اور اس کو اس بات کا بھی علم نہیں کہ مجھے علم نہیں ہے. ایک تو مسئلہ معلوم نہیں, دوسرا وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے بڑا علامہ کوئی نہیں. یہ دوہری جہالت ہے, یہ ڈبل جہالت ہے. ایک تو علم نہیں, دوسرا اس بات کا علم نہیں کہ مجھے علم نہیں. تو ایسا آدمی کہاں سیکھے گا, کس سے سیکھے گا, کس کے سامنے جا کے بیٹھے گا؟ وہ تو سمجھتا ہے کہ میں مفتی صاحب سے بڑا عالم ہوں, میں تو اپنے امام صاحب سے بڑا عالم ہوں, میں تو مولانا اور مدارس میں جو لوگ علماء بیٹھے ہیں میں تو ان سے بڑا دین کی سمجھ رکھنے والا ہوں. تو کہاں بیٹھے گا کسی عالم کے سامنے, کہاں بیٹھے گا کسی مفتی کے سامنے سیکھنے کے لیے؟ کم از کم اتنی طلب اس حقیقت کا, اس ریالٹی کا تو ہمیں ادراک ہو کہ بھائی ہمیں دین نہیں آتا. اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی فلاں نے یہ دلیل دی, فلاں نے یہ دلیل دی, فلاں نے یہ دلیل دی. ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں. بھائی دلیل آپ نے کبھی کسی سے سنی؟ کوئی کسی دوسرے مکتبہ فکر کا آدمی آ جائے, آپ کو اپنی کوئی بات بتا دے تو ہمارا جو آدمی ہوتا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے. وہ بات آپ کو اس لیے ٹھیک لگتی ہے, آپ کو اپنا تو کچھ پتہ نہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم نماز کس طرح پڑھتے ہیں, کیوں پڑھتے ہیں, اس کی دلیل کیا ہے, ویسے تو نہیں پڑھ رہے ہیں کہ بس ایسے ہی پڑھے جا رہے ہیں. بس اس کی کوئی دلیل ہوگی, اس کے پیچھے کوئی سورس ہوگی, کوئی قرآن ہوگا, کوئی حدیث ہوگی, کوئی دلیل ہوگی. ہمیں پتہ ہے. آپ سے اگر کوئی پوچھ لے کہ بھائی آپ اس طرح نماز پڑھتے ہیں, ذرا بتائیں اس کی دلیل کیا ہے, مجھے بتائیں اس مجمع میں کون اٹھ کے بتا سکتا ہے کہ ہم نماز اس طرح پڑھتے ہیں, ہاتھ یوں اٹھاتے ہیں, رکوع اس طرح کرتے ہیں, سجدہ اس طرح کرتے ہیں, یہ اس کی دلیل ہے. تو ضروری چیزیں تو ہمیں پتہ ہونی چاہیے نا, دین کا بنیادی علم تو ہمیں ہونا چاہیے. یہ تو میں نماز کی بات کر رہا ہوں جو ہم ڈیلی پڑھتے ہیں. پھر اگر میں کاروبار کی طرف آ جاؤں کہ کاروبار کے مسائل کیا ہیں, وہ تو ہمارے قریب سے بھی ہو کے نہیں گزرے. اس لیے یہ بھی جمعے کا ایک خاص اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جمعے کے دن آپ جہاں بھی جمعے کی نماز پڑھتے ہوں, جس مسجد میں بھی جاتے ہوں, کوشش کریں وہاں جمعے کا بیان شروع ہونے سے پہلے پہنچیں. کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو مل جائے گا. درس قرآن ہوتا ہے اس میں شریک ہوں, درس حدیث ہوتا ہے اس میں شریک ہوں, کوئی تعلیم ہوتی ہے اس میں شریک ہوں, کوئی بیان ہوتا ہے اس میں شریک ہوں. کچھ نہ کچھ نالج آپ حاصل کر سکیں گے. لیکن اگر ان ساری چیزوں سے ہم مستغنی ہو جاتے ہیں, بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں, تو پھر ہمیں کوئی زیادہ امیدیں نہیں لگا کے رکھنی چاہیے کہ ہم کوئی بہت اچھی قوم بن جائیں گے یا ہماری سوسائٹی کوئی بہت اچھی سوسائٹی بن جائے گی. مسلمان قوم اسلام کے بغیر کبھی اچھی سوسائٹی قائم نہیں کر سکتی. دین, قرآن, حدیث کے بغیر مسلمان قوم کبھی کسی اچھی سوسائٹی کی بنیاد نہیں رکھ سکتی. اس کے لیے آپ کو آنا پڑے گا قرآن کی طرف, آپ کو آنا پڑے گا حدیث کی طرف. یہ جمعے کی خاص چیزیں جو میں نے آج عرض کی, میں مختصراً دہرا دیتا ہوں. جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کریں. جمعے کے دن درود شریف کی کثرت, زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں. جمعے کے دن جو دو مخصوص اوقات ہیں قبولیت کے, ان میں دعا مانگنے کا اہتمام کریں. ان دو اوقات میں دعائیں رد نہیں ہوتی. جمعے کے دن کوشش کریں کہ خطبہ تو ہر حال میں سننا ہی سننا ہے, یہ نماز کا حصہ ہے, لیکن یہ کوشش کریں کہ جمعے کے دن بیان شروع ہونے سے پہلے آ جائیں تاکہ کچھ چیزیں سیکھنے کو مل جائیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.